ٹوز کیننز ہیں. اسی قسم کی باتیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر چیزوں کا احساس کیے کہ پرابلمس کی نوعیت ہے کیا، چیلنجز ہیں کیا، جس کے ذہن میں اذوان میں جو بھی آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ہمارے سامنے اور ہمیں بتائی جاتی ہیں، جن میں ان کے پاس شواہد بھی ہیں، اور اب تک انڈیا نے ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. افغانستان نے خیر اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ہاں سے یہ جو کہا گیا کہ افغانستان کے اس میں رابطے میں تھے یا سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ان سے ہدایات لے رہے تھے. ایسے انڈیا کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ انڈین جو ہیں ویا افغانستان وہ بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے آپریشن اور مسافروں کو ریسکیو کرنے کی ویڈیو آ گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فورسز کے آپریشن میں مجموعی طور پر 33 دہشت گرد ہلاک ہوئے. کراچی میں چین کے قونصل جنرل یونگ یوڈونگ نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی برادری کے تعاون سے پاکستان دہشت گردی پر قابو پا سکتا ہے. پاکستان میں کوئی مسئلہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. اگر ایس ایچ او کی مار ہوتی تو آج بی ایل اے جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک نہ کرتے، 450 پیسنجرز کو یرغماری نہ بناتے، اور پھر ایک باقاعدہ ہماری آرم فورسز کو جن کے پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور ایف سی وغیرہ کو سب کو مل کر اتنا بڑا آپریشن نہ کرنا پڑتا. تو یہ کہنا ہے کہ ایس ایچ او کی مار ہیں، یہ بالکل اس قسم کے جو ایٹیچیوڈز ہیں نا ہمارے ٹورڈز ایشوز، وہی اصل پرابلم ہے. اور ابھی تک یہی پرابلم مجھے لگتا ہے. ابھی بھی دیکھیے یہی ہوگا کہ اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی، وزیر اعظم بھی چلے گئے خیر سے، کوئٹہ پہنچے کل، سب چیزیں ہو گئی. ابھی بلکہ ہمارے یو این میں جو مستقل مندوب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرارداد لے کر آ جائیں گے، بھارت کو ایکسپوز کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. بس باتیں یہی تک ہیں. یہ ایک ہوتا ہے ہمارا ایک ریئیکشن ہمارا آتا ہے، لیکن اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر ہم اسی ڈگر میں واپس چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا. دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں سیریس ایشوز ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، پاورٹی کے ایشوز ہیں، اور جو ایک سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں. اور صرف بلوچستان میں نہیں ہیں، دوسرے صوبوں میں موجود ہیں. ساؤتھ پنجاب کو لے لیجئے کہ پیچھے کی بات نہیں ہے. تو اجیت دوول صاحب نے اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تھے، جب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن بھی گئے تھے، اور میری اپنی ان سے ملاقاتیں کئی ہوئیں، انہوں نے کئی بار اس قسم کی باتوں کا کی کہ جی ہم بھی آپ کو یہ ہے، اگر آپ ہمیں جموں اور کشمیر میں کر سکتے ہیں مقبوضہ جموں اور ہم تو آپ کو آپ کے لیے بلوچستان میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جب سے یہ 11 تاریخ کو یہ ہوا نا ٹرین کا معاملہ، اس وقت سے لے کر بھارت کے میڈیا میں بالکل ایک لحاظ سے خوشی کا سما تھا کہ یہ ہو رہا ہے. اور میں ابھی بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو، یہ سارے جو اوور نائٹ سیلیبریٹیز دنیا میں بن گئے ہیں اور ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں اور کور فوٹوز آ رہے ہیں جرنلز میں اور جریدوں میں، تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. ایک تو پاکستان بھارت کے پرابلمز ہیں. ہم نے کمانڈر کو بھوشن جادیو کو بھی گرفتار کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک وہ اس واقعے کو کتنے 2016 میں ہم نے گرفتار کیا، آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. تو اس کی مرسی پٹیشن ہی تو کر دیجیے. آپ نے ڈوسیئرز بنائے تھے بڑے بڑے، وہ کہاں سارے غائب ہو گئے. اور پھر کوئی جو ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں. اب ہمارے یو این ریپرزینٹیو مستقل مندوب ہیں، وہ کہتے ہیں ریزولوشن لے کر آئیں گے. تو سو واٹ، ریزولوشن ٹھیک ہے آپ کام کیجیے، وہ چلے گی تو نہیں. اگر آپ نے بھارت کا نام اس میں ایڈ کر دیا تو وہ مانیں گے. دوسرے جو فرانس ہے، یو ایس، کہاں اس کو سپورٹ کرنے دیں گے، ایون رشیا بھی فار دیٹ میٹر. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں ہم نے انٹرنلی معاملات کو دیکھنا ہے، وہاں ایکسٹرنل ڈائمینشنز کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. پھر یہ بات بھی رہے کہ گلوبل اس کا بھی کانٹیکس بھی ہے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، یہ سارے جو ہیں سی پیک کے خلاف ہیں، بی آر آئی کے خلاف ہیں. وہ بلوچستان کو اسٹیبلائز ہونے نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ تو معاملات، اور چائنا کو بھی دیکھیے نا، بار بار بی ایل اے کے لوگ چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گوادر کو ہم نہیں بننے دیں گے، پورٹ ڈیپو گوادر کو ہم فنکشنل نہیں ہونے دیں گے. تو اصل ٹارگٹ وہ بھی ہے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ بھارت کا نیریٹو دیکھیے تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں، وہ استعمال ہی کرتے ہیں آکوپائڈ بلوچستان، ایز اف کہ بلوچستان ہمارا
پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس سے انہوں نے جموں اور کشمیر کا بالکل قابض ہیں. وہ ان دونوں کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. پہلے تو میں یہ بات اپنے ناظرین، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی میں کوئی بھارتی چینلز پہ جا کر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. اور 2-3 بلوچ ڈسیڈنٹس انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں چینلز پہ. وہ ایک احمد مستی خان ہیں، حرب آر مری ٹائپ لوگ، یہ جو ہیں برآمدہ بختی ٹائپ، اس قسم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آکوپائڈ ہے. بابا کس طرح آکوپائڈ ہے؟ کوئی تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ جی زبردستی ایکسیشن لیا گیا تھا بلوچستان خانہ قلات کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ لزبیلا، خاران، مکران، انہوں نے تو ایکسیڈ کر لیا تھا پاکستان، اور وہ بھی قائد اعظم نے ان کو کنونس کیا تو انہوں نے ایکسیڈ کر لیا. اور یہ جو 2 پرنسپلز تھے، کانٹیگوٹی اور پاپولیشن، وہ تو بالکل پاکستان کی حق میں تھا. اب بھارت کو تو جوائن نہیں کر سکتے تھے نا. اب اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک. وہ 80 لوگ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، کہاں ہیں، یا تھے بھی، یا 440 بھی تھے کہ نہیں تھے. لیکن جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 440 تھے، اور پرائم منسٹر ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ 439 ہم نے بازیاب کروا لی ہیں، تو باقی اس 80 لوگ کہاں گئے؟ 21 اگر لوگ شہید ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی چیز ہم سیریسلی نہیں کرتے. میرا صرف پرابلم یہ ہے، اور ابھی بھی دیکھیے کوئی یہ نیا پرابلم تو ہے نہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے، کتنے آپریشنز بھی ہوئے. بلکہ شجاعت حسین صاحب کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی. اس طرح کی انارکی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ایک آزاد بلوچستان جو ہے نا اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور BLA کو سپورٹ دے رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ 5-6 انہوں نے ان کے جو پرومیننٹ ان کی شخصیت ہیں اس کی، یہ انڈیا کی، اسپیشلی میں اجیت دوول کا دیکھ رہا تھا، باقی ان کے پارلیمنٹیرینز کا، میڈیا کا، کچھ اور بڑے ان کے جو ٹاپ گنز ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچستان کو وہ کریں، بلیڈ کریں گے، پاکستان کو بلیڈ کریں گے، پاکستان آرمی کو وہاں پہ انگیج کریں گے تاکہ ان کا رخ جو ہے ہماری طرف نہ ہو سکے، یا پراکسی جس کی کل میں بات کر رہا تھا، سو پراکسی کرنے کے قابل نہ رہیں، اور یہ ود ان کنٹری جو ہے نا وہ یہاں مصروف رہیں اور ہم یہ کریں گے. انہوں نے اوپنلی بات کی. آپ نے مطلب قومی اسمبلی، ان کے لوک سبھا میں بھی یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میڈیا میں بھی آتی رہتی ہیں، اور اس طرح کی جیسے اجیت دوول کی اور دیگر کی ہم نے سنی. سو یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اس بات سے وہ شائع نہیں ہوتے اب کہ نہیں جناب کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس پراکسی کو اونرشپ دیتے ہیں، مانتے ہیں. سوال کچھ اور ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. پریس کانفرنس آپ نے ساری سن لی، میں اسی کی بنیاد بنا کے آگے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ذرا اہم سی. کیا انڈیا کو اور افغانستان کو، خصوصاً انڈیا کو، یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ بلوچستان جو ہے ایک آزاد ملک بن جائے اور پاکستان جو ہے فردر اس کی ڈویژن ہوئے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، ایون انڈیا کے ذہنوں میں بھی رہتا ہوگا. کیا ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو، انڈیا کو، کہ پاکستان جو ہے اس میں کہ اندر 3-4 اور ملک بن جائیں خدا نخواستہ، یا اور کچھ نہیں تو بلوچستان علیحدہ ہو جائے، اور اس لیے وہ ساری سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے؟ یا افغانستان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے فردر اس میں ڈویژن ہو اور اس کا یہ ہٹ جائے جہاں سے، لہٰذا وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو ہمارا ایک جہاں ہم نے یہ باتیں بتائی بھی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہے اکارڈنگ ٹو آور ہائی اپس جو ہے. 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں انڈین کہ پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو توڑنا جو ہے نا ان کو نہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے نہ افغانستان کو سوٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک آدھ اس کی ایک آدھ ملاقاتیں، ایک آدھ کوئی چیزیں، انفارمیشن جو ہے نا وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس حد تک وہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ویک رکھا جائے، اس کو مصروف رکھا جائے اور اس کو اندر بلیڈ کیا جائے. یہاں کی بات تک ٹھیک ہے.